تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر جس انسان نے، جس نفس نے جو بھی کمائی کی ہوگی اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں اگر کسی پر کوئی ذمہ داری آتی ہے، کوئی اس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور جب وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس غلام آتا ہے، خادم آتا ہے، نوکر آتا ہے، اور بے شک وہ کام اچھے طریقے سے کر کے آیا، اور اس کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ مالک پتہ نہیں کیا کہے گا، خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، کہیں کمی نہ رہ گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور نماز، روزہ، حج جس پہ فرض ہو اس کے لیے، اور جتنی بھی عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ایک دن ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح وہ مزدور، وہ کام کرنے والا، وہ غلام، وہ خادم واپس آتے ہوئے گھبراتا ہے، تو ہم جب اللہ کے تعالیٰ کے حضور جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نے اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی، اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی کہ اب میں سوچوں کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ آپ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جواب دینا ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کتاب کو کھول دیا جائے گا، ووضع الکتاب، کتاب کو کھول دیا جائے گا، اور ہر کوئی اپنا حساب و کتاب پڑھ رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت ہماری حالت اور کیفیت کی ہوگی۔ اور ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، جو کچھ بھی کیا ہے بندہ اس وقت انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے فرشتوں نے لکھا ہوا ہے جو نامہ اعمال وہ پیش کریں گے، بندہ پھر بھی نہیں مانے گا۔ بندے کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں اور ناک، کان، انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس لیے میرے بھائی اس دن جس دن ہم نے اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہمارے لیے، اور ہم خود بھی تیاری کریں، اپنی اولاد کو بھی اس قابل بنائیں، جنت کے راستے پہ چلائیں، اور جہنم کے راستے سے بچا کے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو لٹائیں، نمازی بنائیں، قرآن والا بنائیں، قرآن سے پیار کرنے والا بنائیں، اور جنت کے راستے پہ کم از کم ہم اس کو جنت کے راستے پہ چلا کے ہم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے اپنی اولاد کو تیری رضا کے لیے قرآن والا بنایا، اللہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والا بنایا، اللہ ہم نے نمازی بنایا۔ اور اس لیے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، میرے بھائی جب ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہمیں نیکی کے کام کرنا چاہیے، اور تاکہ جب ہمیں نامہ اعمال ملے تو دائیں ہاتھ میں اللہ ہم سب کو نامہ اعمال دے، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ جا میرے بندے آج میں تجھ پہ راضی ہوں، اور جا تو جنت کا مہمان بن جا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس طرح نیکی کے کام کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔